بات کروں گا امن و امان اور چاغی میں امن و امان اور بطہ خوری کی. کچھ عرصے پہلے کوئی 10 مہینے ہوتے ہیں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا چاغی کو، تو ہمارا خیال تھا کہ جو روایت ہم نے چھوڑی اپنے بعد ان کو آگے بڑھائیں گے. ظاہر ان کو سیاست کرنے کا بھی بڑا شوق ہے کہ جا کر آگے ہم سیاست کریں گے. تو انہوں نے یہ لوگ ایسے ٹیک اوور انہوں نے چاغی کو ٹیک اوور کیا جیسے ایک قابض فوج کسی ملک پہ قبضہ کر لے فاتح فوج کی حیثیت سے. ظاہر ہے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے وہ کمشنر، ڈی سی اور اے سی اور یہ جو سرکاری عہدیدار ہے انہیں کے تھرو ہی کرتا ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو بھی غیر قانونی کام ہوگا ہم اس کو سختی سے کچلیں گے. میرا سی ایم کا یہ ڈے 1 سے اور اس کیبنٹ کا، اس حکومت کا، اس جتنے بھی ہم ساتھی ہیں. ایک بات دوسرا یہ ہے کہ افسرز ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. کوئی اچھے کریکٹر کا ہے، کوئی برے کریکٹر کا ہے. اگر یہ انہوں نے کوئی ثبوت لایا ڈپٹی کمشنر کا، اسسٹنٹ کمشنر کا یا کمشنر کا، ثبوت فراہم کریں، ہم اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. تو جو کرپشن وغیرہ ہو رہی ہے، ہم کیا کرتے، شروع کے دور میں ہمارے کچھ کنٹینر پکڑے گئے تھے جو غیر قانونی طور پر جا رہے تھے. نیب نے میری بات تھوڑا سا اگر سن لیں، نیب نے اس کا کیس بنایا تھا. ہم نے کہا کہ جی نیب ابھی اس کی انکوائری کرے گی اور جو بھی اس کے جنہوں نے بھی یہ کیا ہے غیر قانونی طور پہ جو سینڈیک کا کاپر لے کے جا رہے تھے ان کی خلاف کارروائی ہوگی. مگر میں بالکل اسمبلی فلور پہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک چیئرمین نیب کا بڑا بدنام ہوا تھا جاوید اقبال یا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، کوئٹہ سے تعلق تھا، اس نے خود ان کو جو متعلقہ لوگ ہیں جن کا جو متعلقہ آدمی ہے اس کا بھائی جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اس کو خود ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ جی میں نے آپ کے بھائی کے کیس ختم کر دیے ہیں. چیئرمین نیب خود فون کر کے کہہ رہا ہے اس کو. اس کے بعد مختلف کیسز وغیرہ بنے. اس کے بعد ثنا بلوچ صاحب نے آج بیٹھے ہوتے بڑا اچھا تھا ادھر. ثنا بلوچ نے بڑی بات کی سینڈیک پروجیکٹ کے خلاف. ہم نے ایک کمیٹی سب کمیٹی آپ نے بنائی تو ہم گئے ادھر. انہوں نے کہا جی مجھے چیئرمین، میں نے کہا جی مجھے چیئرمین بنا لیں، میں علاقے کا ایم پی اے ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے چیئرمین بنا لیں، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کروں گا، میں اسلام آباد جاؤں گا، تفتان جاؤں گا اور میں یہ جو بھی گند وہاں پہ ہو رہا ہے میں وہ سارا آگے لاؤں گا. مجھے نہیں پتا 1-2 دفعہ شاید میٹنگ ہوئی اور ثنا بلوچ صاحب نے اس کے بعد میٹنگ نہیں کی. ان کو بھی آپ مہربانی کر کے ڈائریکٹ کر دیں اسپیکر صاحب کی جی یہ کمیٹی جلدی اپنا جو بھی سفارشات ہیں، جو بھی ان کے ریکمنڈیشن ہیں، جو حقائق ہیں وہ جلدی یہاں پہ اسمبلی میں پیش کریں تاکہ اس کے مطابق کارروائی ہو سکے. پھر میں نے دیکھا جی نہ اسمبلی میں کی کمیٹی کارروائی کر رہی ہے، نہ نیب نے کچھ کیا، نہ اینٹی کرپشن نے کچھ کیا. تو آخر میں مجبور ہو کر میں نے یہاں پہ سوال اپنا جمع کیے. یہ میں جو کرپشن وہ ایک مشہور آج کل بڑا ہوا تھا میڈیا میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، یہ میں بلوچستان کی عوام کو جو بتاؤں گا، جو ایک 23-24 سال کا لڑکا انہوں نے 21 گریڈ میں لگایا اور 22 گریڈ میں ابھی کنفرم کیا، جو وہ ارب پتی بنا ہے اس سے، جو اپنی فیملی کو زمین سے آسمان پر لے گیا ہے، یہ میں بتاؤں گا ہماری ایوان اور ہماری بلوچستان کی عوام اس پہ حیران ہو جائے گی. فی الحال میں بات کروں گا، وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی آپ اس کا بلا لیں، جواب منگوا لیں تاکہ اس پہ میں بات کروں. فی الحال بات کروں گا امن و امان اور چاغی میں امن و امان اور بطہ خوری کی. کچھ عرصے پہلے کوئی 10 مہینے ہوتے ہیں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا چاغی کو، تو ہمارا خیال تھا کہ جو روایت ہم نے چھوڑی اپنے بعد ان کو آگے بڑھائیں گے. ظاہر ان کو سیاست کرنے کا بھی بڑا شوق ہے کہ جا کر آگے ہم سیاست کریں گے. تو انہوں نے یہ لوگ ایسے ٹیک اوور انہوں نے چاغی کو ٹیک اوور کیا جیسے ایک قابض فوج کسی ملک پہ قبضہ کر لے فاتح فوج کی حیثیت سے. اس کے علاوہ سب سے پہلے انہوں نے سارے چیک پوسٹوں پر اپنے سپاہی لگا دیے. رسالدار دفعیدار جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کی جگہ انہوں نے سپاہی لگا دیے. جی جی جن کی گورنمنٹ آئی ہے، جو نئی گورنمنٹ جن کی آئی ہے اور جن کو اختیارات ملے،
اتنی تو سمجھ آتی ہے بلوچستان کے عوام کو اور آپ کو. ہاں لیویز میں انہوں نے آفیسر خاران سے لے کر کمشنر سے لے کر ڈی سی اے سی تحصیلدار وغیرہ جو انہوں نے لگائے, صرف اگر ان کا نام ہی یہاں پہ بلوچستان کی عوام اور بیوروکریسی میں اگر آپ پوچھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جی اگر یہ آفیسر انہوں نے لگائے ہوں گے تو ان کا ارادہ کیا ہوگا. آپ لوگوں کو شاید یہ جو کرپشن کی بات میں کر رہا ہوں شاید آپ لوگوں کو اس سے سمجھ آ جائے. میر صاحب علاقے کے ایم پی اے آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سر جو گورنمنٹ ہے نہیں نا, کل کو یہ لوگ چیخ رہے ہوتے تھے کہ جی آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں آپ لوگ, آج ہم بھی گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ہماری بات نہیں چل رہی ہے. چاغی میں جن کی بات چل رہی ہے, آپ مجھے بات تو کرنے دیں, نام بھی بتا دیتا ہوں آخر میں آپ کو. انہوں نے وہاں پہ رسالدار اور دفیدار کی بجائے انہوں نے صفائی لگا دیے, اور میں یہ بڑے اعتماد سے اور یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں میرے ایم پی اے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنے ان صفائیوں نے بنگلے اور جائیدادیں بنا لی ہیں کوئٹہ میں. یہ ہمارے وہاں پہ تربت والے بھی کام کر رہے ہیں, چمن والے بھی کام کر رہے ہیں. بارڈر کی وجہ سے گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے کہ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کریں, ادھر بارڈر والوں کو کہا ہے. تو وہاں پہ ہمارے زمباد والے, ہمارے جو تیل یا باقی جو کاروباری لوگ ہیں وہ گواہ ہیں کہ جو مرات ہم نے جو میں نے ان کے لیے کیا تھا اپنے دور میں, میں نہیں کہتا کہ رشوت بالکل ختم کر دی. میر صاحب آپ اپنے سی ایم کے پاس جا کر ان کو بتا دے کون آپ کے علاقے میں جو ہے کرپشن کر رہا ہے, مداخلت کر رہا ہے. میں آپ کو ہی بتا دیتا ہوں سارے نام, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ تھوڑا مجھے بولنے تو دے, کمپلیٹ کر لوں. یہ جو ہمارے چھوٹے موٹے جو کاروباری ہیں مختلف تیل کا, کمبل کا, یا مختلف جو کاروبار کرتے ہیں, ہمارے دور میں اگر پیسے ہوتے تھے, پیسے اگر ان کو ملتے تو ان کے اپنے جیبوں میں جاتے تھے. اس کے بعد ٹوٹل یہ پیسہ سرکاری افسروں کے اور لیویز اہلکاروں کے جیب میں جا رہا ہے. انہوں نے پرائیویٹ وہ جو بھی ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں آپ کو, انہوں نے اپنے پرائیویٹ گن مین بٹھائے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ گن مین کے تھرو ابھی ادھر پیسے لیے جا رہے ہیں, کروڑوں روپے. ہم پچھلے دنوں حساب کر رہے تھے ایک گاڑی میں 50,000 روپے انہوں نے بڑھا دیے. ہم حساب کر رہے تھے اگر 20,000 روپے بھی ایک گاڑی میں پڑے تو آپ کو حیرانگی ہوگی 48 کروڑ روپے بنتے ہیں. 48 کروڑ روپے دن کا, سوری مہینے کا. سر میری بات تھوڑا سن لے, کون ہے بتا دیتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ انہوں نے کسٹم ڈپارٹمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا, یہاں پہ اپنے کسٹم کے یہاں پہ کلیکٹر وغیرہ اپنے لگا دیے, اور ان کے تھرو ڈیلی ویجز میں یا آپ لوگوں کے اس میں ہو ڈیلی ویجز میں صفائی وغیرہ یا کلرک یا صفائی یا مالی یا جو بھی ہے چوکیدار وغیرہ لگا دیے. اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے اور جو ڈی سی ہے علاقے کا, ڈپٹی کلیکٹر ہے, اس کو بتایا گیا جی چیک پوسٹیں ٹوٹل ان کے تھرو ہوں گی, اور اس میں بھی کروڑوں روپے جو کسٹم والے پہلے لے رہے تھے اب کروڑوں روپے اور بڑھ گئے, ان کے لیے لیے جا رہے ہیں. لیوی صفائی کو امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے چاغی میں, آپ دیکھ لیں, ریکارڈ دیکھ لیں, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, گاڑیاں وہاں پہ اٹھائی جا رہی ہیں. یا گورنمنٹ آج فیصلہ کر دے کہ جی یہ نان کسٹم پیڈ جو گاڑیاں پوری بلوچستان میں چل رہی ہیں یہ کوئی بھی اٹھا لے جائے اپنے گھر میں کھڑی کر لے. یہ ہوتا ہے کہ منشیات پکڑا جاتا ہے, وہاں پہ نان پیڈ کسٹم کی گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں, بجائے کیس کرنے کی یہ گاڑیاں گھروں میں لے جائے جاتے ہیں. یہ میرے خیال میں میرے اگر زہرے صاحب انہوں نے بھی ایک دن مجھے فون کیا تھا کہ جی یہ ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں, تو ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی, مگر کیونکہ وہ لیویز والے اس میں گورنمنٹ کے جو آفیشل ہیں خود انوالو تھے, اسی لیے ہم سے یہ کنٹرول نہیں کیا جا سکا. امن و امان کی حالت ہے چاغی کے 5-6 دن ڈیلی ڈکیتیاں ہوتی ہیں, ڈیلی. وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسافر جو یہاں سے سمگل ہو کر جاتے ہیں ایران اور پھر ترکی اور اس کے بعد آگے جاتے ہیں, یہ وہاں پہ ایک رواج چل پڑی تھی چاغی میں کہ ان کو اغوا کیا جاتا تھا, مقامی لوگ ان کو اغوا کرتے تھے.
उनको वहां पे पकड़ते थे और इनके इलाकों में जिन भी इलाकों से इनका ताल्लुक था इनकी उंगलियां काटी जाती थी इनकी, इन पे इनको दागा जाता था, वो जो गरम जो सलाख से दागते हैं उससे दागा जाता था, वो हमने अपने दौर में कंट्रोल कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं हो रहे थे। अब जो हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो गए, अब फिर वही धंधे दोबारा शुरू हो गए। मुसाफिरों को अगवा किया जा रहा है, वहां पे जो पठान जो गिरदी जंगल में रहते हैं उनको अगवा किया जा रहा है, पैसों के लिए अगवा बराए तावान के लिए, और उनको जो मुकामी लोग हैं वो भी अगर किसी को अल्लाह ने पैसे दिए उनको भी अगवा किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इन भाइयों में एक ही बेरोजगार बचा था, वो इधर से उसकी ड्यूटी लगा दी गई है कि जी तुमने चागी से ये जो छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं इनसे तुमने करोड़पति बनना है। करोड़पति तो खैर से वो बन गया, अभी अरबपति की तरफ रवा दवा है, और उसने कहा है कि जी जो भी कमाना है तुमने उधर से कमाना है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा वहां पे मसला है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये आखिर में ये मैं कंप्लीट कर लूं। ये मेरे ख्याल आरिफ जान मेरे ख्याल से एजेंडे की तरफ सर ये एजेंडे की तरफ आते हैं। लड़ाई नहीं है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल मेरे इलाके वाले लोग मेरी बात सुन रहे हैं। यहाँ पे कारोबारी लोग जो तुर्बत के, चमन के, पंजगूर के, बाकी इलाकों के, कोयटा के, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में कभी नहीं हुआ है कि इलाके वाले लोग काम कर सकते हैं बॉर्डर पे और बाकी लोग नहीं काम कर सकते। वहाँ पे वजीरिस्तान वाले भी वहाँ पे तफ्तान में कारोबार कर रहे हैं और हमने कभी भी उनको रोका नहीं है कारोबार करने से। ये वहाँ पे चीनी और खाद, ये चीनी कुछ दिनों से और खाद पहले से, ये कहते हैं कि आजकल जो मंशियात का कारोबार हो रहा है, मंशियात का जो कारोबार होता है, कहते हैं आजकल इसकी डिमांड उससे भी ज्यादा है, इसका प्रॉफिट उससे भी ज्यादा है। तो मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा कि सूबाई हमारे यहाँ पे होम मिनिस्टर अगर बैठे होते हैं उनको बता दें। मैं नहीं कहता कि जी मेरी वजह से आप डीसी चेंज कर दें। सीएम साहब ने, अभी मैंने उनको कहा था, चीफ सेक्रेटरी और सीएम साहब को, शुरू दिन से मैं उनको कह रहा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा है जी मेरे कहने पर आप एसपी भिजवाएं, आप डीसी भिजवाएं, आप कमिश्नर भिजवाएं। मैंने कहा कम से कम अपने कैमरे फिक्स करवा लें चागी पे, देख लें कि पहले वहां पे क्या था, पहले हमारे दौर में क्या था और अभी वहां पे क्या हो रहा है। तो आप मेहरबानी करके आपके थ्रू, ऐवान के थ्रू भी, चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी थोड़ा सा डंडा उठाया है उन पे, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि जो भी वो कर रहे हैं इलाके में अपने कैमरे फोकस कर लें, वहां पे जो गंद वगैरह जो भी हो रहा है, मेहरबानी करके। बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लाचार लोग हैं, इतना ही करते हैं, महीने का 40-50 हजार रुपए बचता है इनको, वो अपने घर की रोटी रोजी इन्हीं से चल रही होती है। ये करप्शन, अच्छे ऑफिसर जाएंगे, करप्शन कंट्रोल होगा, लोगों की कमाई, वो जो मेहनत कर रहे हैं उनके अपने जेबों में जाएगी कमाई, तो फिर जाहिर है उसके बाद ही आपके लोग खुशहाल होंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। शुक्रिया असनी साहब। वैसे आखिर तक समझ नहीं आया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर डीसी या कमिश्नर होता तो मैं उसे तलब कर लेता, चूंकि मसला मुझे लग रहा है कि सरदार साहब मेन तो वही कमिश्नर और डीसी किन के कहने पर कर रहे हैं आपको समझ आ गई होगी। वो सरदार अब्दुर्रहमान अभी खुद ही बता देगा कि कौन है, ये खुद ही बता देगा। सरदार एक मिनट आपने बात कर, एक मिनट ये आप एक मिनट वो समझ आ गई है, बलोचिस्तान को समझ आ गई है। बलोचिस्तान के मैंने जो कैमरे फोकस करने के लिए कहा है कि सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और वजीर दाखिला कैमरे अपने फोकस कर लें। जाहिर है कोई भी गलत काम करता है वो कमिश्नर, डीसी और एसी और ये जो सरकारी ओहदेदार है इन्हीं के थ्रू ही करता है। जनाब स्पीकर साहब, मैं थोड़ी सी
اپنے افسرز کا تھوڑا سا یہ کرنے سرکاری بل ہے اس سے صوبہ انتظامیہ وہ بھی آپ کے ساتھ حکومت میں ہے نا, وہ کون سے اپوزیشن بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہے. تو ہماری پارٹی کے, بسم اللہ, آپ بھی ہماری پارٹی کے سب ہیں. عرض ہے کہ انہوں نے کوئی بتہ خوری, کسٹم, لیویز, مقامی افسران, برادران, یہ کسی کو بھی بخشا نہیں. ان کی شاید ذاتی لڑائی ہے یا سیاسی لڑائی ہے, جو بھی ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے. انہوں نے افسرز کو ملوث کیا کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا, آج یہ ہو رہا ہے. یہ اس کو میں نیگیٹ کرتا ہوں. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ پکڑ کے انگلیاں کاٹنا. میں بھی چاغی میں, لیڈی صاحب تھوڑا سا, میں چاغی میں رہا ہوں, میں تحصیلدار رہا ہوں. ایک ہستی تھی, میں اس کا نام نہیں لوں گا, وہ گاڑی میں ایک خاندان ایران سے آیا ہے, ان کے پاس صندوق میں پیسے تھے. تو ان بیچاروں کی غلطی یہ تھی, اس بندے کو کہا کہ یہ اس میں جو ہے نا پیسے ہیں. تو راستے میں کو دالبندین اور نوشکی کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے, ندی ہے یا پانی, وہ بیچاروں کو جا کے سارے خاندان کو انہوں نے ذبح کر دیا, وہ پیسے بنائے. آج وہ کروڑ پتی ہے. یہ میں اس وقت تحصیلدار تھا وہاں پہ اس میں افغان مہاجرین میں. تو یہ جہاں پہ بھی بارڈر ہوگی یہ چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ کسٹم والے پہلے لیتے تھے, اب مقامی لوگ لے رہے ہیں. بقول ان کے اگر کسٹم والے لیتے تھے, اگر مقامی لوگوں نے لیا تو میرا خیال ہے پھر تو اچھی بات ہے. اور اگر چیک پوسٹوں پر انہوں نے ڈیلی ویجز پہ بھرتی کیا ہے, اسی بارکھان کا کوئی آدمی نہیں ہوگا, چاغی کے لوگ ہوں گے یا رخشان ڈویژن کے لوگ ہوں گے. تو ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اعلیٰ پوسٹوں پر بیٹھ کے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. باقی جہاں تک ان کی ذاتی شکریہ کیتران صاحب, ذاتی رنجش ہے, یہ فلور پہ تو لانے کے کوئی لاجک. سر میں مجھے بات کمپلیٹ, ہر جگہ پہ میرے بھی اپوننٹ ہیں. ہر آدمی الیکشن لڑ کے آیا, اس کا ایک اپوننٹ تھا. تو ہم وہ ذاتی لڑائیاں اس فلور پر سرکاری کاروائی کی طرف آتے ہیں, کاروائی کی طرف آتے ہیں. ایک ذمہ داری سے ایک کیبنٹ کے ممبر کے طور پہ, آج ہمارا ہوم منسٹر نہیں ہے, چھٹی پہ ہے, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو بھی غیر قانونی کام ہوگا ہم اس کو سختی سے کچلیں گے. میرا سی ایم کا یہ ڈے 1 سے, اور اس کیبنٹ کا, اس حکومت کا, اس جتنے بھی ہم ساتھی ہیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ افسرز ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, کوئی اچھے کریکٹر کا ہے, کوئی برے کریکٹر کا ہے. اگر یہ انہوں نے کوئی ثبوت لایا ڈپٹی کمشنر کا, اسسٹنٹ کمشنر کا یا کمشنر کا, ثبوت فراہم کریں, ہم اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. تو ذاتی لڑائی اس فلور پہ نہیں ہونی چاہیے. شکریہ.